وقت 2 درہم یا 3 درہم چل رہا ہوگا، اس وقت 2 درہم یا 3 درہم مزدوری چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ 3 درہم نہیں، میں 1 درہم لوں گا، میں 3 درہم نہیں۔ آج تو حالات یہ اگر 500 دینا چاہ رہا ہے نا تو ہم 600 کرتے ہیں۔ ہمارے بھی حالات تو ایسے ہی ہیں، 5000 میں نہیں ہوگا 6000 چل گئے، ہمارے بھی حالات تو ایسے ہی ہیں۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں یہ حالات تو الگ ہے، وہ بجائے زیادہ کہ وہ اور کم کرا رہا، کہا کوئی بات نہیں، دوسری شرط بول، کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، میں مسجد کو چلا جاؤں گا، میں آپ سے اجازت نہیں لوں گا، آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کہا دوسری بھی شرط قبول ہے، بتا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، چل۔ وہ اس مزدور کو لیا، چلا، اپنے گھر کا کام بھی کروایا اور دیکھا بڑی اچھا کام کیا ہے، آج تو ایک آدمی نہیں لگا، 2-3 آدمیوں کا کام کر دیا ہے، بہرحال کام کیا، اسے مزدوری دی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر چلا اسی کو تلاش کرنے، جب دوسرے دن تلاش کرنے گیا میں تو آج ملا ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہنے لگا ہفتے میں 1 دن آتا ہے، وہ سنیچر ہی کے دن ہفتے میں 1 دن آتا ہے، ہفتے کے دن آتا ہے، باقی 6 دن آتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ انتظار کرنے لگا، میرے دل کو اتنا بھا گیا، ابو عامر بصری کہتے ہیں میرے دل کو اتنا بھا گیا کہ میں پھر انتظار کرنے لگا کہ سنیچر کب ہوگا، ہفتہ کب ہوگا، پھر میں اسے ہی لے کے آؤں گا، باقی کام اسی کے ہاتھ میں کرواؤں گا۔ الغرض پھر وہ اس دن آیا، جب صبح کو گیا دیکھا وہ پھر بیٹھا ہے، کہا چلنا ہے کام میں؟ کہا ہاں چلوں گا۔ کہا تینوں شب سے یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے، تو چل تو پھر کام میں۔ وہ بھی چلا اور پھر جب کام دیکھا کہنے لگا بیٹے ذرا کھانا تو کھا لے۔ کہا نہیں روزہ ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، وہ نفلی روزے رکھ رہے تھے۔ میرے دوستو جو وہ جب لوگوں سے پھر وہ دوسرے دن چلا گیا، دوسرے دن جب گیا تو دوسرے دن پایا نہیں، ہفتے میں تو 1 ہی دن آتا۔ لوگوں سے پوچھا ذرا اس کا ماجرا تو بتاؤ کہ ہفتے میں 1 ہی دن کیوں آتا ہے؟ لوگوں نے کہا ذرا بات یہ ہے کہ جب وہ 1 دن کما لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے وہ ہفتے کا خرچہ اسی سے نکل جاتا ہے۔ 1 دن کماتا ہے، وہ 1 دن مزدوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا 1 درہم سے پورے ہفتے کا خرچہ نکل جاتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ حضرت عامر بصری کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اسے زیادہ دے دو، لیکن وہ لینے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا وعدہ ہوا تھا 1 ہی درہم کا، میں 1 ہی درہم لوں گا، زیادہ نہیں لے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بھی وعدہ ہوا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ الغرض وہ بھی چلا گیا۔ جب تیسرے سنیچر کو گیا نا تو وہ بھی ملا ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا آج تو سنیچر ہے، آج تو آیا تھا، آج آیا کیا نہیں؟ کہا کہ آج 3 دن سے اس کی طبیعت خراب چل رہی ہے اس لیے نہیں آیا۔ میرے دوستوں کہا کہ کہاں اس کا گھر ہے؟ کہا کہ گھر تو ہے ہی نہیں، اس قبرستان کے پاس میں ایک کوٹھی سی ہے، اسی کوٹھی میں رہتا ہے۔ الغرض اب حضرت ابو عامر بصری جو اپنے وقت کے بزرگ بھی ہے وہ چلے، حضرت ابو عامر بصری ان کے پاس چلے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی ابو عامر ذرا اندر آ جاؤ۔ کہا کہ آپ نے پہچان کیسے لیا کہ آپ میں ہی آیا ہوں آپ کی خبر کے لیے؟ کہنے لگے آپ بزرگ ہستی ہیں، آپ ہی کو پوچھنا تھا، آپ نیک انسان ہیں، آپ ہی کو پوچھنا تھا، ورنہ غریبوں کا حال دوسرا کون پوچھتا ہے؟ حضرت ابو عامر اندر گئے اور اندر جانے کے بعد جو انہوں نے کہا کہ یہ کئی پیسے ہیں، یہ پیسے لے، کل میرا انتقال ہو جائے گا، رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں سے کل میرا کفن خرید لینا، اور کہیں علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے ہمیں دفن کر دینا اور ہمارا کام کر دینا۔ جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور یہ انگوٹھی بادشاہ ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ بات یاد رہے کہ ہارون رشید ان سے بات تو نہیں کرے گا، لیکن ان سے یہ کہنا کہ ہارون رشید تیری ایک امانت میرے پاس موجود ہے، جب امانت کی بات سنے گا تو وہ پلٹ کر کے تیری بات کو سنے گا، تجھ سے ملاقات بھی کرے گا۔ الغرض وہی ہوا، جب صبح کو ابو عامر بصری دوبارہ پہنچا ہے، کوٹھی جب ہاتھ دیا دروازہ ویسے کھل گیا۔ حضرت ابو عامر بصری کہتے ہیں جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اتنی خوشبودار ہوائیں اندر سے آ رہی تھی، پھنسا بات کرتی، خوشبودار بالکل کمرہ بن چکا تھا، ایسے بے نور جیسا بن چکا تھا، کمرے میں زیادہ ہی زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ جیسے میں گیا اور پھر ان کے ساتھ میں وہ کفن بھی لیا، میں نے اس کو کفن دفن بھی کیا۔ الغرض کفن دفن کرنے کے بعد میں چلا ہارون رشید کے پاس، وہ انگوٹھی لے کر کے
वो अंगूठी लेकर के मैं बादशाह हारून रशीद के पास चला। बादशाह हारून रशीद, आपसे मुलाकात करनी है। तवज्जो ने किया, क्योंकि बादशाह दूसरे को तवज्जो कौन देता है, आम आदमी को देखते ही कब है। आवाज दी, बादशाह हारून रशीद तेरी अमानत मेरे पास है। फिर पलट कर देखा क्या बात है। जब वो अंगूठी निकाली तो रोने पड़ा, रो पड़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए। वो इतना हजारों का तार रो रहा कि डारी भी भीग गई आंसुओं से। मेरे दोस्तों, जब ये रोने का आलम देखा, अबू आमिर बसरी से रहा नहीं गया। अरे बादशाह हारून रशीद, जरा बताएं तो। उनसे पूछा, वो भी ना बताया। तू कौन है, वो भी ना बताया। वो आपसे पूछा जा रहा, आप भी नहीं बताते। माजरा क्या है, आप भी रो रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जरा बताएं तो, जल्दी बताएं, वरना अबू आमिर का सीना फट जाएगा, कलीजा फट जाएगा। जरा जल्दी बताएं, माजरा क्या है। कहने लगा, ये अंगूठी वाला कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा बेटा है, कोई दूसरा नहीं है। हारून रशीद आए। हारून रशीद, तू अमीर है, तू बादशाह है, और बादशाह का बेटा मजदूरी कर रहा था। कहने लगा, हाँ वो तो था मेरा बेटा, लेकिन वो तो हालात से, वो बेटा तो था मेरा, लेकिन हालात से वो भी मेरा मुर्शिद निकला, वो भी मेरा पीर ही निकला। मेरे दोस्तों, हारून रशीद कहा, कहने लगा, बेटा मुझे बहुत नसीहत करता था, बाबा ये दौलत तेरे काम नहीं आएगी, बाबा ये हुकूमत तेरी काम नहीं आएगी, बाबा अल्लाह की राह में झुक जाए, वह अल्लाह की राह में झुक जाए, अल्लाह की रजा के लिए काम करे। ये हुकूमत, ये बादशाहियत कुछ भी नहीं है, ये दुनिया पानी का बुलबुला है। मेरे दोस्तों, में अर्ज करने का मकसद ये है, ये दुनिया बिल्कुल फानी है, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा। मेरे दोस्तों, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करें, अपनी जिंदगी को निखारें। वक्त का पता नहीं कब आपकी बिल्कुल रूह निकल जाए, कब वक्त मौत आपके आ जाए, पता भी नहीं होगा। इसलिए हर वक्त तौबा करें और अल्लाह से दुआ है अपने हबीब के सत्य उसको माफ का फरमाए और करने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली सय्यिअतिन अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली सय्यिअतिन अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली सय्यिअतिन अलैहि। व आखिरु दअवाना वालेकुम अस्सलाम। सोए हरम हो तो अजी में सफर महकता है, सोए हरम हो तो अजी में सफर महकता है, हर एक जर्रा सरे रह गुजर महकता है। और वो लेकर आया खत मेरे नाम मदीने से, वो लेकर आया खत मेरे नाम मदीने से। कमाल है कि कबूतर का पर महकता है, और नबी के नाम के सदके में ऐ गुलाम अहमद, कसम खुदा की तुम्हारा हुनर महकता है। ये थे हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम अहमद रजा, जो अभी सात बेटा के सरजमीन पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे खतीब व इमाम जनाब गुलाम अहमद हुसैन को नाज शरीफ के लिए दावत सुगंध दे रहा हूँ। आए और स्टेज को रौनक बख्शें। हजरत को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि मैं मदीने में पैदा हुआ तो क्या होता, और मैं मदीने में मरा होता तो क्या होता। अरे बेवकूफ मजनू, तूने दिल दिया था लैला को, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। परिंदे प्यार की दुआ, सुभान अल्लाह। परिंदे